بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں، من عمل حسنتا فلہ عشر امثالها او ازید، جس نے ایک نیکی کی اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا۔ ومن عمل سیئتا فجزاؤها مثلها او اغفر، اور جس نے ایک برائی کی تو ایک برائی کا بھی وہی بدلہ دوں گا یا اسے بھی معاف کر دوں گا۔ ومن عمل قراب الارض خطیئتا ثم لقینی لا یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرہ، جو زمین کے لگ بھگ گناہ کرنے کے بعد مجھے اس حالت میں ملے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اسے اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا۔ ومن اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، جو ایک بالشت میرے قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوں گا، جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوگا میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب ہوں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف لپک کر جاؤں گا۔ اس حدیث میں خاص باتیں، ایک نیکی کا 10 گنا اجر، جیسے نماز ہم ایک ادا کرتے ہیں لیکن 10 گنا اس کا اجر ملے گا، اور یوں 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، مسلمانوں پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں اور 5 رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر 10 گنا کر کے اسی طرح سے اپنی بات پوری کر دی۔ دوسری بات یہ کہ برائی کا اتنا ہی بدلہ یہ اسے بھی معافی کر دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو 10 گنا نہیں بڑھاتے، اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے زمین کے لگ بھگ گناہ کرنے والا اگر شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت انسان کے بہت قریب ہے۔ طلب کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہر رات بھی قریب آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی جو مغفرت کی دعا کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ یہ 2/3 رات تقریباً گزر جاتی ہے، آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور یہ ندا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم دن اور رات میں اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت بخشش مانگتے رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے بندوں پر اپنی کرم فرمائی کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدردانی کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بھی کتنا قدردان۔ تو جب کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 210 ہے، عن ابی عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن جوہنی کہتے ہیں، بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، طلع راکبانی فلما رآہما، ہمیں 2 سوار دکھائی دیے، جب آپ نے انہیں دیکھا، قال کندیانی، تو آپ نے فرمایا یہ 2 کندی باشندے ہیں، مزحجیانی، اور 2 مزحجی باشندے ہیں، یعنی مزحجی قبیلے سے 2 کا تعلق ہے۔ حتی اتیاہ فاذا رجال من مدحجہ قال فدنا الیہ احدہما لیبایعہ قال فلما اخذ بیدہ قال یا رسول اللہ، وہ دونوں آپ کے پاس پہنچ گئے، واقعی وہ مزحج قبیلے کے آدمی تھے، ان میں سے ایک بیعت کرنے کے لیے آپ کے قریب ہوا، جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت من رآک فآمن بک وصدقک واتبعک ماذا لہ،
قال طوبى لہ، جو آدمی آپ کا دیدار کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی پیروی کرے، اسے کیا ملے گا؟ الفاظ توجہ طلب ہیں، غور کیجئے گا، بعد میں بات کریں گے۔ جو آپ کا دیدار کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی پیروی کرے، اسے کیا ملے گا؟ قال طوبى لہ، آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ قال فمسح یدہ فانصرف ثم اقبل الآخر حتى اخذ بیدہ لیبایعہ قال یا رسول اللہ ارأیت من آمن بک وصدقک واتبعک ولم یرک قال طوبى لہ ثم طوبى لہ ثم طوبى لہ قال فمسح على یدہ فانصرف۔ صحیحہ میں یہ روایت 3432 نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا یہ جواب دیا جب اس نے کہا کہ اسے کیا ملے گا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، جب آپ نے بیعت لینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا اللہ کے رسول، جو آدمی آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی اطاعت کرے لیکن دیدار نہ کر سکے، اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر خوشخبری ہے، پھر خوشخبری۔ پھر آپ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حدیث کے حوالے سے خاص چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت کیا کرتے تھے۔ یہ بیعت کیا تھا؟ یہ کانٹریکٹ تھا، اسلام لانے کے لیے معاہدہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے والے کتنے زیادہ کلیئر مائنڈڈ تھے۔ وہ آپ سے یہ سوال کرتے تھے، سوال بہت اہم ہے، کہ جو آدمی آپ کا دیدار کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی پیروی کرے، اسے ملے گا کیا؟ یعنی کیوں آپ پر ایمان لائیں، کیوں پیروی کریں، کیوں آپ کی اطاعت کریں، کیوں آپ کی ذات جو ہے وہ اس کے لیے نمونہ ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے ملے گا کیا؟ طوبى لہ، کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرے صحابی نے جو سوال کیا تھا، باقی ساری باتیں وہی تھیں کہ جو آپ پر ایمان لائے، جو آپ کی پیروی کرے اور جو آپ کی تصدیق کرے، کیونکہ تصدیق کرنا بذات خود بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ کو دیکھے نہیں، دیدار نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ خوشخبری ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ دیکھ کر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں ان کی برتری ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، جو خبر آپ نے دی ہے وہ سچ ہے، اور آپ کی پیروی کریں۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا رکھیں۔ یہ دیدار دنیا میں تو اب صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ ہم خواب میں آپ کی زیارت کر لیں، یہ تمنا بھی رکھنی چاہیے، لیکن آخرت میں آپ کی زیارت ایمان والوں کو نصیب ہوگی جنت میں، تو اس وجہ سے جنت کی دعا کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کی تمنا بھی دل میں رکھنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بشارت دیا کرتے تھے، تو یہ بشارت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں ہمیں دی ہیں ان کی تصدیق کرنا آسان کام نہیں ہے۔ بظاہر بہت آسان کام لگتا ہے، لیکن جہاں انسانی ذہن الجھ جاتا ہے وہاں اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ اس کے باوجود انسان ہر طریقے سے فرار ہونا چاہتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں، سورج مغرب سے نکلے گا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، اگر ایمان لائیں، مان جائیں تو تصدیق کر دیں گے۔ اگر رسول اللہ کو سچا نہیں مانتے، نعوذ باللہ، تو کوئی بات ماننے کو جی نہیں چاہے گا۔ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے، اتنا بڑا ایشو ہے، ینگ جنریشن کو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تصدیق کرنے سے روک دیا گیا۔ ایسی ڈسکشنز، ایسا لٹریچر، ایسا ماحول، ہر ایک چیز جو وہ یوز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی
تصدیق کرنے کی بجائے ان کے دل میں شکوک جنم لیتی کہ بھلا کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یاجوج ماجوج کی بات کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی موجود ہوں، نعوذ باللہ، پھر یہ کہ وہ دیوار کھود رہے ہوں، پھر ہر روز دیوار پر ہو جاتی ہو، پھر جب قیامت آئے گی تو وہ دیوار ایسی ہوگی کہ اس میں سوراخ ہو جائے گا اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، آج کے دور میں دیکھیے کس طرح سے شکوک پیدا کر دیے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا تو کوئی جواز ہی نہیں، یعنی وہ معاملات ہیں جو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ضرور بضرور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، سور کو قتل کر دیں گے اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کی دی ہوئی خبر ہے، اس پر یقین کرنے والا، ایمان لانے والا یقین کر لیتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک میں ہے وہ یقین نہیں کرتا۔ یہ شکوک زمانے میں پھیلائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویوں پر ہر دور میں بہت زیادہ اعتراضات ہوتے رہے تاکہ آپ کی لائی ہوئی خبروں کی تصدیق نہ ہو سکے۔ جب تصدیق نہ ہو تو مجھے یہ بتائیے ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ جب ایمان ہی نہیں ہو تو اتباع کہاں سے رہ جاتی؟ تو شیطان نے تیشہ وہاں چلایا ہے، کاٹا وہاں سے ہے جہاں سے ایمان اور اتباع کا راستہ ہی نہ ملے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آج کا نوجوان اتنا پریشان ہے، لگتا ہے اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے، مرتد ہو جانے والوں کو قتل کیوں کر دینا؟ یہ کتنا ظالمانہ فیصلہ ہے، نعوذ باللہ۔ کافروں کے لیے جو نیکیاں کریں ان کا ثواب کیوں نہیں ہے؟ ہر انسان کو اپنی جان کی فکر ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ خود اسلام کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے انہیں سب سے زیادہ فکر کافروں کی لاحق ہو جاتی۔ انہیں کیوں جہنم میں ڈالنا ہے؟ بھائی اپنے آپ کو بچانے کی پہلے کوشش کرو، خود تو بچ جائیں۔ اگر خود اپنا ایمان ہے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی تو کوشش کریں، اور اگر خود جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی خبر کی تصدیق کریں۔ جو آپ نے کہا ہے وہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول نامزد نہیں کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یوں آپ کی تصدیق نہ ہو تو پیروی نہیں ہوتی، تو آپ کی دی ہوئی خبروں کی تصدیق کرنا ضروری۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے، رہن سہن اور کھانا پینا سکھائے، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں، بنی نوع انسان کی راہ